25 کروڑ عوام اکٹھی کر لو اور ڈرون کیمروں کے ذریعے ان سے یہ سوال کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ قوم اسلام والی ہے، 90% لوگ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں یا بے دین آئے، مدینے والے کا نظام آئے، ابو بکر صدیق والا نظام آئے، عمر بن خطاب والا نظام آئے، عثمان غنی والا نظام آئے، علی المرتضیٰ والا نظام آئے، حسن حسین والا نظام آئے، امیر معاویہ والا نظام آئے، اسلامی نظام آئے، محمدی نظام آئے، اللہ والوں کا نظام آئے۔ اللہ کی سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی معشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش پر اس کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم میں سے جو لوگ دیندار ہیں، دیندار طبقہ نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، نوافل صدقات خیرات مساجد بھی بنا رہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے دین کا کام صحابہ سے لیا، تابعین تبع تابعین سے لیا، ہم اپنی تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات کو پڑھتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، یہ بہت بڑے سپہ سالار ہیں۔ اللہ نے ان سے اپنے دین کا بڑا کام لیا۔ علماء کے اندر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہم اللہ، اللہ نے ان سے بڑا کام کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم بھی دعوے دار تو ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لیکن اللہ ہم سے ویسا کوئی کام لے نہیں رہا۔ اب کوئی طارق ابن زیاد پیدا نہیں ہو رہا، اب خالد ابن ولید کوئی نہیں آ رہا، اب صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند کوئی کمانڈر نہیں آ رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام قیم، امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ، ان جیسا کوئی عالم نہیں آ رہا، کوئی دنیا کے اندر ایسا رہنما، ایسا لیڈر واضح نہیں ہو رہا کہ پوری امت اس کی طرف دیکھ کے اس کے پیچھے چلے اور پھر اسلام کو اللہ سر بلندی عطا کرے۔ کام سارے کر رہے ہیں، کوئی جمعے پڑھا کے کر رہا ہے، کوئی دروس دے کے کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر کے کر رہا ہے، کوئی کسی طرح لگے ہوئے ہیں سارے، لیکن کچھ نتائج نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بہت ساری کمیاں موجود ہیں۔ جب وہ کمیاں دور ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ کام لے گا، اپنے دین کا کام لے گا، اپنے دین کی سر بلندی کا کام لے گا۔ اگر ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ویسی رہی تو یاد رکھیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام اس طرح نہیں لے گا ہم سے، اور نہ ہی ہمیں ایسے لیڈر نصیب ہوں گے، نہ ہی ہمیں ایسی کوئی قیادت نظر آئے گی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف پاکستان کی قیادت نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی قیادت ہے اور پوری امت مسلمہ اس پہ متفق ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ صحابہ کرام کے اندر موجود تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کام بھی لیے، اور ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے کام لیتے ہیں؟ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں صحابہ کی زندگیوں میں سے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کس طرح مخلص تھے۔ ان کی زندگیاں صرف نماز روزے کی حد تک نہیں تھی، اس سے آگے بھی ان کی زندگیاں اسلام کے مطابق تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری بھی اس لیول کی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی بصارت واپس آ سکتی ہے، آپ کی آنکھیں واپس آ سکتی ہیں، نابینا ہو گیا، آنکھیں چلی گئی، آپ کی بصارت واپس آ جائے گی، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ واقعات سن کے غور کرتے جائیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے اپنے دین کا کام لیا اور رہتی دنیا تک اللہ ان کا نام باقی رکھے گا۔
وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ تلاش ہے. آپ اپنے اندر دیکھیں، میں اپنے اندر دیکھیں کہ یہاں ہر واعظ، ہر خطیب منبر پہ کھڑے ہو کے باتیں تو کرتا ہے، ہر گفتگو کرنے والا گفتگو تو کر رہے، لیکن وہ نتائج اخذ نہیں ہو رہے، وہ رزلٹس ہمیں نہیں مل رہے جس کی ہم توقع رکھتے ہیں. یاد رکھیں، دشمن کو ہماری نمازوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے روزوں سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج زکات سے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کا دین حاکم ہوگا، حاکمیت اللہ کی چلے گی، نظام محمد الرسول اللہ کا چلے گا، ہم تم سے تمہارا سسٹم نہیں دیتے. تمہیں مبارک ہو تمہاری ڈیموکریسی، تمہارا سیکولرزم، تمہارا نیشنلزم، تمہارے جتنے ازم ہیں تمہیں مبارک. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سسٹم نظام دے کے گئے، ایسا دین جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن. ہم تم سے کیوں نہیں؟ یا تو ہمارے پاس ہمارا دین نہ ہو، اسلام اور شریعت نہ ہو، سسٹم نہ ہو، نظام نہ ہو، پھر تو ہم تمہارے دار پہ آئیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ہمارا کچھ کر دو. اللہ اکبر، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس دکھایا نہیں گیا، بس دکھایا نہیں گیا. ہمیں نماز، روزہ، حج، زکات تک تو رکھا گیا، لیکن یاد رکھیں ہم نماز کی بھی روح کو نہ پہنچ سکے، ہم حج کی روح کو نہ سمجھ سکے. ہم زکات تو دیتے رہے لیکن زکات کے پیچھے چھپا ہوا ایک بہترین نظام، سسٹم، اس کو نہ سمجھ. ہم نے جسٹ یہی سمجھا سال بعد 2.5% جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے جی، زکات دے دینی ہے 2.5% اور بس ادا ہو گیا. ہم نے کبھی یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کی کہ نظام بھی ویسا نہ ہو کہ جس نظام میں زکات بیت المال میں جاتی تھی اور ریاست اتنی امیر ہو جاتی تھی کہ عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالی زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. ایسا سسٹم کی طرف ہم نہیں آتے. زکات دی بس سیٹھ صاحب راضی ہیں، مالدار راضی ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نبینا ہو گیا، آنکھیں چلی، ڈاکٹر نے کہا واپس آ جائے، آپ تسلی رکھیں واپس آئے. انہوں نے کرنا کیا ہوگا؟ کہا بس کچھ دن کے لیے آپ کو ہم ایسی کیفیت میں رکھیں گے کہ آپ بے ہوش رہیں گے، نماز ادا نہیں کر سکیں گے. اب سنیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں آنکھیں نہیں بنواتا، مجھے علاج کی ضرورت نہیں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اتنے دن مجھے نماز چھوڑنی پڑے گی. میں نے آپ کے اور اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا نماز چھوڑی ہوئی تھی، مر گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوگا. تو میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا اگر میں مر گیا کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہو. مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے اللہ کی محبت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، حوض کوثر میں پانی چاہیے، پل صراط سے گزرنا چاہیے، مجھے نہیں چاہیے تمہارا یہ علاج. یہ چیز ہے جس نے ان سے کام لیا، اللہ کو جو پسند. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا چاہے 6 مہینے لٹائے رکھو بھائی، ہماری طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا مزاج ہے جائیے جا کے نشر ہاسپٹلز، سول ہاسپٹلز اور آپ کے جتنے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں جا کے دیکھیے کتنے مریض ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. بشمول ہماری بھی کیفیت ہو جائے تو نماز گئی، الا ماشاء اللہ نمازیں چلی گئی. اللہ کیسے لے گا دین کا کام؟ نمازوں کے اندر ہمارے یہ حالت ہے
اتنی بڑی سوسائٹی ہوگی، مسجد خالی، نمازی نہیں ہے، مسجدیں بہت ہیں، مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس میں نمازی نہیں، اللہ کام نہیں لے گا اپنے دین کا۔ نماز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مصلی امامت پہ، تھوڑا سا ایکو کھولو یار، مائک جو ہے نا زور لے، امامت کے مصلی پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، دشمن نے وار کیا، جو اس وقت بھی عمر کے دشمن تھا اور اس کے نظریے پہ چلنے والے آج بھی عمر کے دشمن ہیں رضی اللہ مصلی پہ کھڑے۔ کون ہے؟ امیر المومنین، امیر المومنین مصلی پہ کھڑے ہوئے، کروائے نا اپنے سیاستدان، ووٹ تو بڑے دیتے ہو، آگے بڑھ بڑھ کے میرا ایم این اے، میری پارٹی، میری پارٹی، میرا جھنڈا اونچا، اپنے ایم این اے کو کہو نا مسجد میں آ کے امامت کروائے۔ میں صدر وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا، ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، چھوڑ دیں۔ آپ کا ایم این اے 5 وقت نماز پڑھائے، ایم پی آ کے مقتدی بنے، تکبیر پڑھے، اذانیں دے، کیوں نہیں؟ ان کا سٹیٹس امیر المومنین عمر بن خطاب سے بڑھے، کیوں نہیں آتے مسجدوں میں؟ ان کی نمازیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ کیوں نہیں جاتے مسجدوں کے اندر؟ کیوں نہیں امام بنتے؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو دین پہ لاتے؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن نے حملہ کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ناف اور ناف کے دائیں بائیں کئی بار کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہو گئے کچھ دیر نماز، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہادر، دلیر اور بڑے سخت جان تھے، قدور شخصیت، خنجر لگے، زخمی ہوئے، گر گئے، صحابی آگے بڑھا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اس خبیث شخص نے جس نے سیدنا عمر پہ حملہ کیا تھا پکڑنے کی کوشش کی کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پہ فوت ہونے کے قریب ہے، شدید زخمی، پتہ ہے خوراک کھا رہے ہیں وہ پیٹ سے نکل جاتی ہے، پیٹ میں کھڑی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہوش میں آئے پوچھا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ نماز ادا کر لی ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین نماز ادا کر لی۔ کہا لاؤ وضو کا پانی لاؤ، عمر بن خطاب نے نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی سلام نہیں، اس کا کوئی سلام نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی سلام نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس حال میں خنجر لگے ہوئے ہیں، شدید زخمی، کہا وضو کا پانی لاؤ، وضو بناؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے سب سے پہلے۔ اللہ نے ایسے نہیں ان سے کام لیا، ان کے اخلاص، ان کے دلوں کی کیفیت اور ان کی اللہ سے محبت، اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں خود پیش کر دینا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اب سنیے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ ایسے نہیں بڑے بڑے کام لیا کرتا، ہم سمجھے کہ جناب ہم نکمے نکٹو، دکانیں بھی چلائیں، فیکٹریاں بھی چلائیں اور جناب ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لیں اور اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لے لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی قربانی لے لیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے بھیجا یہودیوں کی طرف، خیبر میں بند تھے، قلعے کے اندر بند تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور ان سے بات چیت کرو، وہ باہر آ جائیں، قلعہ چھوڑ دیں، انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ توڑے، عہد توڑے۔
اب جو عہد توڑتا ہے نا، اسلام نے اس کی سزا یہ نہیں رکھی چلے آ جائے کچھ کوآپریٹ کر لیں، کوئی ڈسکشن، کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے، نہیں نہیں، اسلام میں جو ایگریمنٹ توڑے گا اس کی سزا موت۔ اس سے دوبارہ کوئی ایگریمنٹ نہیں، کوئی توبہ اللہ نہیں، معافی، سوری، ایکسکیوز نہیں۔ ایگریمنٹ توڑے پھر جہاد ہوگا، پھر لڑائی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قلعے میں معصور ہو گئے، جاؤ ان کو کہو پیغام دو۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، یہودی کھڑے تھے سارے۔ یہودیوں نے کہا ابو لبابہ چونکہ پہلے انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ہمارا خیر خواہ آ گیا، ہمارا خیر خواہ آ گیا، ابو لبابہ آؤ۔ گئے، سید ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات سنو، تم سرنڈر کر دو، ہتھیار پھینک دو، باہر آ دو۔ اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو صرف انگلی کے اشارے سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہاری گردنیں کٹ جائیں گی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ کہنے کو نہیں کہا کہ یہ نہیں کہنا، بس انہیں باہر نکالو۔ ابو لبابہ نے صرف اشارہ کیا، کہا اگر باہر نہ آئے اور باہر آ بھی گئے تو پھر بھی تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، تم نے ایگریمنٹ توڑا ہے۔ یہ وہ یہودی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اشارہ کر کے بعد میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام نے تو مجھے یہ کہنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، میں نے اپنی طرف سے ان کو اشارہ دے دی ہے، کہیں ان کی سپورٹ تو نہیں کر دی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مخالفت تو نہیں کر دی۔ وہاں سے نکلے، مسجد نبی آئے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اپنے آپ کو میں اس ستون سے آزاد نہیں کروں گا۔ اللہ ایسے لوگوں سے کام لے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ ایک دن گزر گیا، بیوی آتی، کھانا لے جاؤ کھانا، میں نے نہیں کھانا، میں نہیں کھاؤں۔ قضائے حاجت کے لیے کھول دیا جاتا، پھر باندھ لیتے اپنے آپ۔ نماز کا ٹائم ہوتا، نماز پڑھتے، پھر باندھ لیتے اپنے آپ۔ 7 دن گزر گئے، 7 دن مسلسل بھوکے رہے۔ 7ویں دن بے ہوش ہو گئے، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ہے کوئی اور خطاؤں سے بھرے ہوئے، غلطیوں سے بھرے ہوئے، گناہوں سے بھرے ہوئے، لیکن توبہ، معافی کچھ بھی نہیں، بالکل خالی۔ کیوں بھائی میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بڑی شہر ہوں، میں پتہ نہیں کیا، جنت کا ٹکٹ تو میری جیب میں ہے، قیامت کے دن میری شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے، میں جنت کا وارث، مالک۔ کس نے کہا؟ گناہوں سے لوٹے ہیں، واللہ اتنے گناہ ہیں، اور کبھی یہ بھی نہیں آیا کہ چند آنسو اللہ کے سامنے بہا کر اس سے معافی مانگی، اور یہاں صرف اشارہ کیا انگلی سے کہ تمہارا انجام موت ہے، موت۔ اللہ اکبر۔ 7ویں دن جب بے ہوش ہوئے، اللہ مالک الملک سبحانہ و تعالی، اللہ نے وحی کے ذریعے یہ حکم جاری کر دیا کہ ابو لبابہ کو کہہ دو اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ ان لوگوں سے اللہ اپنے دین کا کام لیا کرتا ہے، واللہ اللہ ان لوگوں سے نہیں دین کا کام لیا کرتا جو گناہوں کے ڈھیر اٹھا کے پھر رہے ہیں اور نمازوں سے دور ہو، دین سے دور ہو، مال ان کے لیے سب کچھ ہو، دولت، سٹیٹس، چودھری صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، رانا صاحب، صاحب، بس ان کو اللہ دنیا میں دے دیتا، بس تیرا یہ ہے، اس سے آگے کچھ بندے ہوئے۔ صحابہ نے آقا مبارک ابو لبابہ، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، کھول لے رسوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ کہا اللہ کی عدالت میں تمہیں بری ہو گیا،
لیکن ابھی محمد رسول اللہ کی عدالت میں بری نہیں ہوا. اگر مجھ سے میرے نبی بھی راضی ہیں تو اپنے ہاتھوں سے آئیں, میری رسیاں کھول کے مجھے آزاد کریں, مجھے پتا چل جائے گا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے, میرا محمد بھی مجھ سے راضی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے آئے. آپ رحمت للعالمین تھے, اپنے صحابہ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے تھے, اپنے صحابہ سے کبھی ناراض نہیں. آپ مسکراتے ہوئے آئے, آپ نے رسیاں کھولی اور کہا مبارک ہو ابو لبابہ تجھے. کوئی ڈسکشن نہیں سے کہ تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, یہ نہ کر وہ نہ کر, تو نے بڑی غلطی کی ہے. نہیں, اللہ کی قسم کچھ نہیں کہا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کیسے ہوا, کیا مجھے وضاحت بتاؤ. نہیں, آپ مسکرائے, خوش ہو گئے. فرمایا ابو لبابہ مبارک ہو. اس وقت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں گرے, اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تو نے میری توبہ قبول کر لی. اللہ ایسے لوگوں سے اپنا کام لیتا ہے دین کا, اور پھر پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے جنرل, بڑے بڑے اسلام کے لیڈر. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے دین کا کام کن سے لیتا ہے؟ جو میرے نبی کے دین کے محافظ ہوتے ہیں. میرے نبی کی دین اور دین کی کسی ایک چھوٹے سے عمل جو میرے محمد نے کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے محافظ ہوتے ہیں. اللہ ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے جمعہ پڑھانے کے لیے. کیا بات ہے, 22 لاکھ مربعین کا حاکم, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین. 22 لاکھ, اور چھوٹا یا پاکستان ہے نا, کو سمجھ نہیں آیا. چیخیں نکلی. اللہ اکبر. انشاءاللہ اس پاکستان کو سنبھالیں گے اللہ والے, سنبھالیں گے انشاءاللہ. اللہ والے سنبھالیں گے. ان کا کام نہیں, اس کو وہ سنبھالے گا کہ جس کو صبح اگر ایک خشک روٹی مل جاتی ہے, ساتھ چائے کا کپ مل جاتا ہے, کہتے ہیں الحمدللہ. اس کو وہ سنبھالے گا جس کو دوپہر کو روٹی مل گئی تب بھی, نہ ملی تب بھی الحمدللہ. شام کو مل گئی, کھا لی, نہیں ملی, مسلوں پہ بیٹھے رو رہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس ملک کو وہی سنبھال اور کوئی نہیں سنبھال. آپ کہیں کہ یہ 7 سٹار زندگی گزارنے والے, لگژری لائف گزارنے والے یہ سنبھالیں, یہ سوچے نکال دیں اپنے ذہن سے. نہیں سنبھلے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں, ریاست پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. ایسے ہے کہ نہیں؟ پاکستان کی بنیاد یہی ہے نا. اور وہ لٹے پھٹے مہاجر آئے تھے کہ یہاں دین ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا, شریعت ہوگی, سب کچھ ہوگا. وہ اس لیے اپنی ساری قربانیاں دے کے آئے, اور یہاں پہ کچھ نہ ملا. آتے ہی سیکولر پارٹی چھا گئی, بے دین لوگ آگے ہو گئے, اور دینداروں نے بھی غلطی کی, مولوی صاحبان نے بھی غلطی کی, اور وہ غلطی اتنی بڑی غلطی تھی جس کا خمیازہ آج تک 70 سال تک ہم کو کرے. پتہ کیا غلطی تھی؟ مولوی نے کبھی ریاست کی بات ہی نہیں کی, حکمرانی کی بات ہی نہیں کی, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں کی. اس نے کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو, بڑا تیری زندگی تیری, الحمدللہ پڑھ لو, بس کافی ہے تیرے لیے, نماز باجماعت پڑھیے بس کافی. یہ تو سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ سن لو, سیکولر کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر دین کو رکھو, مسجد سے باہر دین نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں. یہ سیکولر کہتے ہیں. اور یہی بات ہمارے مولوی صاحب نے سنا کہ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کافی ہے, مسجد سے باہر دین کی بات کرنا ریاست, حاکمیت, حاکم, امیر المومنین نہیں, یہ بات نہیں کرنی, اس کو ڈسکشن نہیں کرنی. یہ نقصان ہوا. پاکستان کی بنیاد ہے شریعت پر, دین پر, اور اس کو چلا بھی وہی سکیں گے جو دین والے ہوں گے. اب چند تصویریں دیکھ کے فیصلہ نہ کر لیا جائے وہ مولوی ایسا, وہ ایسا.
ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ وہ لوگ لائے جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے کہ جب تم میرا حکم نہیں نافذ کرو گے، میری شریعت کو چھوڑ دو گے، ہم تمہیں ہٹا دیں گے۔ تمہاری جگہ ایسے لوگ لے کے آئیں گے جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے اللہ کن کو لائے گا، کس کو اٹھا کے اوپر لائے گا، لیکن یہ پاکستان اللہ والے چلائیں گے، یقین کریے، اور کسی کا کام نہیں ہے۔ چھوٹی سی ریاست، یقین کریے میں اکثر مثال دیتا ہوں، کوئی بھی کہتے تم کرو، تم مبارک تم کو تمہاری مردیاں، تمہارے عہدے، سٹیٹس، ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو، تم ہی کہہ دو کہ آج کے بعد اس ملک میں نظام چلے گا تو مدینے والے کا چلے گا، اللہ کی قسم ہم تمہارے پاؤں میں بیٹھ کے تمہاری خدمت کریں گے۔ تم بات تو کرو بھائی، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے ہمیں کرسی دے دو، مولوی صاحب بیٹھے گا، تم بیٹھو، تم بیٹھو، چلاؤ، لیکن یہاں پہ چھتری، یہاں پہ غلبہ اللہ کے دین کا ہونا چاہیے۔ ہماری نس نس، آپ کتنے بھائی بیٹھے، آپ میں سے کون کون یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے؟ سب چاہتے ہیں نا؟ دیکھیے، اور اگر آپ پورے پاکستان 25 کروڑ عوام اکٹھی کر لو اور ڈرون کیمروں کے ذریعے ان سے یہ سوال کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ قوم اسلام والی ہے، 90% لوگ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں یہاں پہ دین آئے، مدینے والے کا نظام آئے، ابو بکر صدیق والا نظام آئے، عمر بن خطاب والا نظام آئے، عثمان غنی والا نظام آئے، علی المرتضیٰ والا نظام آئے، حسن حسین والا نظام آئے، امیر معاویہ والا نظام آئے، اسلامی نظام آئے، محمدی نظام آئے، اللہ والوں کا نظام آئے۔ اللہ کی قسم 90% پاکستانی ہاتھ بلند کر دیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن نہیں، کچھ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا بھائی کیسے دال روٹی کھائیں گے، کیسے عمر بن خطاب کی طرح کہیں گے کہ میری رعایا بھوکی ہے، میرے سامنے اچھا کھانا نہیں لانا، باسی روٹی باسی روغن لا کے رکھ دو، ایسا روغن اور ایسا کھانا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم امیر المومنین کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے، مجھے موقع ملا ساتھ بیٹھ کے کھانے کا، میں نے ایک نوالا لیا منہ میں ڈالا، اللہ کی قسم میرے حلق سے نیچے نہیں اترا جس کو امیر المومنین کھا رہے تھے۔ ان کو پتہ ہے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، پھر عیاشیاں چھوڑنی پڑے گی عمر بن عبدالعزیز کی طرح رحمہ چھوڑنا پڑے گا، سیدنا موسیٰ بن عمیر کی طرح سب کچھ چھوڑ چھڑا کے غربت، اور غربت یہ نہیں کہ بیت المال خالی ہے، اتنا مال ہے کہ عمر بن خطاب کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، اتنا مال ہونے کے باوجود جو حاکم ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے۔ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دین کے محافظ وہی بنتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، شریعت، سنت کے محافظ ہیں، اللہ ان سے کام جائے۔ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، راستے میں گھر تھا سیدنا عباس رضی اللہ، نیچے سے گزرے پر نالا لگا ہوا جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے، نیچے سے گزرے، اوپر سے پانی اور خون ملا ہوا آپ کے کپڑوں پہ آ گیا، آپ نے فوراً حکم دیا اتارو اس کو۔ آپ کی نیت اچھی تھی، آپ دیکھا لوگوں کو تکلیف دے گا، یہ یہاں سے پانی گرے گا، کوئی بھی نیچے سے گزرے گا اس کے اوپر گرے گا، اس پر نالے کو اتارو، اتارو اسے فوراً۔ اتار دیا، گھر گئے، کپڑے چینج کیے یا اس کو دھو دھلا کے واپس آ کے خطبہ جمعہ دیا، جمعہ پڑھانے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے تھے،
سیدنا عباس آئے رضی اللہ عنہ. سنیے اللہ ایسے اپنے دین کا کام نہیں لیا کرتا. آپ سمجھے کہ ایسے ہی اللہ سب سے اپنے دین کا کام لے لیتے. حضرت عباس آئے امیر المومنین رضی اللہ عنہ. گزارش یہ ہے کہ میں چھت پہ بیٹھا ہوا ایک مرغی کو ذبح کر رہا تھا اور اس کا خون اور پانی کچھ آپ کے اوپر آ گیا. گزارش یہ ہے کہ جس پر نالے کو آپ نے اتروایا ہے آپ کو پتا ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا یہ کس نے لگایا تھا. کہا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. اللہ عمر تڑپ اٹھے. اسی وقت اٹھے عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا چلو میرے سے. خود نیچے کھڑے ہوئے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے حکم دیا کہ جس پر نالے کو محمد الرسول اللہ نے لگایا ہے عمر کی جرت کیسے ہوئی اس پر نالے کو اتار دے. اس کو وہیں پہ لگاؤ جہاں میرے نبی نے لگایا تھا. یہ ہے وہ بندے جن سے اللہ اپنے دین کا کام لیا کرتا ہے. اللہ ایسے نہیں عام بندوں سے کام جو ایک پر نالے کی حفاظت کرنے والا ہو. وہ میرے دین میرے نبی کی لائی ہوئی شریعت اس کی پہرے داری نہیں کرے گا. اللہ ان سے اپنا کام لیا کرتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہر کسی سے جو ایک پر نالے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں نا کہ میرے نبی نے لگا. اللہ ان سے اپنا کام لیا جو سنت کی حفاظت کرتے ہیں نبی کے طریقے نبی کی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ ان سے کام لیا اور ہم شریعت کی تباہی اٹھاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے گا. میں چند ایک گزارشات اس حوالے سے کہ جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں اگر کسی بھائی کی کوئی دل آزاری ہو جائے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن بات حق کی ہوگی چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی. آج 20-25 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. اگر کمپرومائز لائف گزاری ہوتی تو یقین کریے آج بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہم رکھ سکتے تھے گھر بار بڑے بڑے بنا سکتے تھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ انشاءاللہ جنت میں اپنا گھر دے گا. انشاءاللہ جنت میں محل بھی ملے گا پروٹوکول بھی ملے گا اور کل میدان محشر ہو اور اللہ پوری کائنات کے سامنے اگر کہہ دے کہ مولانا فلاں حضرت فلاں مولوی صاحب میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی سودا ہو نہیں سکتا. اور ہمیں چاہیے بھی نہیں کسی کی رضا کسی کی شاباشی ویل ڈن گڈ ویری نائس نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے رب کی رضا چاہیے. اللہ میدان محشر میں کہہ دے مولوی صاحب تجھ سے میں راضی ہو جاؤں. اس لیے جب ہم معاشرے کے اندر کوئی گندگی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ناراض نہ ہوا کریں بلکہ اپنی اصلاح کیا کریں کہ اگر میرے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو میں اس کو دور کر لوں. نہ کہ مولوی صاحب نہ ہمارا یہ مزاج کہ جناب کوئی صاحب ناراض ہو جائیں گے ملک صاحب شیخ صاحب چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے متولی ناراض ہو جائے گا مدیر ناراض ہو جائے گا انتظامیہ کچھ بھی. بات کوئی ہے جو حق کی. بس بڑے بڑے لوگ جب بھی بات ہوگی دین کے غلبے کی وہ جہاد کرو جی جہاد. دیکھیں جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے عظیم اس جیسا کوئی عمل نہیں. آپ اندازہ کر لیں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے. اللہ شہید سے حساب نہیں لے گا قبر کا عذاب نہیں آئے گا میدان محشر میں اللہ راضی رسول اللہ کا حوض حاضر. یہ وہ شہداء ہوں گے کہ جن کے گلوں میں ان کی تلواریں ہوں گی زخموں سے جسم چور ہوگا. اللہ شدید غصے کی حالت میں ہوں گے. اللہ فرما رہا ہوگا لمن الملک اليوم اور کس کی بادشاہت ہے این المتکبرون این الجبارون. کہاں گیا وہ متکبر دنیا کے جو کہتے تھے ہمارا آرڈر چلے گا لاؤ ان کو
آج بتاؤ کس کی بادشاہ؟ انتہائی غصے میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ شہداء ہوں گے۔ لیکن اللہ اتنا بڑا کام ہر بندے سے لے لے گا۔ یاد رکھیں المجاہد من جہد نفس فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا۔ سب سے بڑا مجاہد جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ماتحت کر لیا، اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے۔ جہاد تو بہت بڑی بات ہے، پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ اللہ سب سے اپنے دین کا کام نہیں لیا کرتا، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت۔ مجھے یہ بتائیے، اب حدیث سے غور کریں، اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ قیدی کے پاس اے سی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ میٹریس، ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، کارپیٹس، قالین، ٹھنڈے گرم کمرے، لگژری لائف، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کے لائف ایسی نہیں، سارے عیاشی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کیسے کام لے؟ عیاشی کر رہے ہیں، مال دولت سمیٹ رہے ہیں۔ ایک دکان ہے 2 لے لیں، 2 کوٹھیاں 4 کر لیں، ایک گاڑی ہے 2 کر لو، 2 ہے 4 کر لیں۔ 99 کو 100 کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے، لیکن اللہ کی قسم ہم نے کبھی آخرت کا سوچا ہی نہیں، فکر کیا ہی نہیں۔ یاد رکھو جسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ اسے اپنے دین کا کام نہیں لیا کرتا۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ۔ یہ قید خانہ ہم تو مزے میں ہیں یار، اے ٹی ایم کارڈ ہماری جیب میں ہوتا ہے، بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، کوٹھی کے اندر پنکھے، اے سی، سب کچھ لگا ہو، ہم تو عیاشی کر رہے ہیں، عیاشی۔ وجنت الکافر، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب غور کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کام لیا کرتا ہے، لیکن ان لوگوں سے کام نہیں لیا کرتا کہ جو اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی مرضی، جو دل میں آئے گا کریں گے، جو پسند آیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اللہ قرآن میں کہے سور حرام، کہتا بالکل اللہ کی اطاعت کروں گا۔ وہی اللہ کہے شراب حرام، کہتا نہیں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کہے زنا حرام، کہتا زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ فرمائے جوا حرام، یہ کہتا جوا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سور کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کو بھی تو اللہ نے حرام کیے، ان کو بھی حرام کیے۔ اللہ اس بندے سے کام لے گا جو من چاہی کرتا ہے، رب چاہی نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں۔ جیسے میرا دل کہے گا ویسے کروں گا، جیسے چاہو جیو۔ اللہ اس سے کام لے، ایسے سے نہیں دیتا۔ پورے کا پورا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پھر اللہ کام لے گا، پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں مقام عطا کرے گا، پھر تمہاری دعائیں میری دعائیں قبول ہوں، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ اس سے کام لے گا جو روزانہ 2-3 فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ اس سے کام لے گا جو روزانہ گانے سنتے ہیں، اللہ اس سے کام لے گا جس کا مقصد ٹک ٹاکر بننا ہے، ٹک ٹاکر، ویلاگ بنانا ہے، فیس بک کی بننا ہے، یوٹیوبر بننا ہے، بس میری 1 ملین فین فالوئنگ، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، لوگ میرے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، میرے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ اس سے کام لے گا۔ یہ کہتا ہے اس کی غیرت کا اندازہ لگائیں اور دعوے سے سن لیں۔ یقین جانے بڑا افسوس ہوتا ہے، اسلامی ریاست اور ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا گانا ہٹ ہوگا، انشاءاللہ آپ بہت اچھے گلوکار بنیں گے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو بڑی ترقی دے گا۔ ان سے لے گا اللہ دین کا کام۔
ان سے ایسے ہو سکتے، ایسے ہو سکتے، اور اگر ایسے ہو سکتا ابو بکر ساری رات مسلوں پہ کھڑے ہو کے نہ روتے، عمر بن خطاب سسکیاں نہ بنتی، عثمان غنی قبروں پہ کھڑے ہو کے نہ روتے، علی اور مرتضیٰ راتوں کو اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ کے سامنے نہ سسکیاں لیتے، اگر انہوں نے ہی اسلام کا ہیرو، اسلامی پرسن بننا تھا۔ فیملی ولاگ، یہ میری ماں ہے، اس پہ کومنٹس کریں، یہ میری بھابھی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کو دیکھو، لائک کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان سے کام لے گا۔ یہ جو بیٹھے سوشل میڈیا کے مجاہد، ان سے کام لے گا۔ اللہ ایسے لوگوں سے کام نہیں لیا کرتا۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے کام نہیں لیا کرتا کہ جو اپنے گھروں میں پردے کا نظام ہی نافذ نہیں کرتے۔ بیٹیاں ننگے منہ بازاروں میں، پردے کھلے ہوئے، بال کھلے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا دیکھیے یہ دیوس بن کے آنکھیں نیچے کر کے ساتھ ساتھ ہے۔ بیٹی بے پردہ، ماں بے پردہ، بہن بے پردہ، بیوی بے پردہ، سارا گھر اکٹھے بیٹھ کے ویڈیوز، فلمیں، ڈرامے دیکھ کے کہتے ہیں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ ان سے کام لے گا اپنے دین؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے، اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے۔ جو 16 سال پڑھتا ہے، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم بی بی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، کتنے سال پڑھا؟ 16 سال پڑھا۔ کتنے سال پڑھا؟ 18 سال پڑھا۔ اچھا ماشاءاللہ، ویل ایجوکیٹڈ، جی جی میں بڑا اچھا پڑھا لکھا۔ اچھا یہ بتا قرآن کی کتنی آیتوں کا ترجمہ آتے ہیں؟ 0۔ 18 سال دنیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتا رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا، اور وہ دن جس کی مقدار ایک دن کی 50,000 سال کے برابر ہے، اس کے لیے کیا کیا؟ 5 آیتیں، 10 آیتیں، 100 آیتیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، جناب نے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ ان سے کام لے، ان سے لے۔ یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ خیالی دنیا میں رہنا چھوڑ دو، اور یہ دین ہے، دین اسلام، اللہ کا محبوب دین۔ اللہ ان سے کام بھی اپنے محبوب بندوں سے لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے دین، شریعت چھوڑنے والے، نبی کے مخالف، اللہ کے مخالف، اللہ ان سے دین کا کام نہیں لیا کرتا۔ اس بارے میں سوچیں، اللہ ان سے اپنے دین کا کام نہیں لیا کرتا۔ یاد رکھیں جو اسلام پہ نہیں چلتے بلکہ چوری، فراڈ، دھوکہ کاروبار کا حصہ ہے، جھوٹ نہ بولے نا تو سامان بکتا نہیں، یہ تاجر ہے۔ ایمان والا تاجر کا نور، منبر کے نور، اللہ کے دائیں سائڈ میں ایماندار تاجر بیٹھے ہوں، اور یہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر نہ سودا ہوتا نہیں، سچی بات کر دینا تو بات بنتی نہیں۔ چوری، فراڈ، دھوکہ، سارے کام کر کے کچھ نہیں بچے گا تو جناب کسی نہ کسی کے خلاف پراپوگنڈا، جھوٹ کا جال، جھوٹے الزامات، اور ان کے خلاف شروع ہو جائے گا، اور پھر کہے گا میں دین کا کام اللہ لے گا۔ اللہ کبھی ایسے وجہ سے دین کا کام نہیں لے گا۔ یاد رکھیے اللہ دین کا کام نہیں لے گا۔ اسی طرح قوم پہ فخر، میں جناب فلانی میری برادری ہے، ہم ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا تو اتنا تکڑا ہے، اتنا تکبر ہے تیرے اندر، قومیت کا اتنا تیرے اندر غرور ہے۔ اچھا جب ملک الموت آئے نا اسے کہیں اللہ میں چودھری ہوتا ہوں، میں ملک ہوتا ہوں، میں شیخ ہوتا ہوں، میں رانا ہوتا ہوں، میں فلانا ہوتا ہوں، کہیں تو اس کو ایک سیکنڈ کے اندر تیرا سارا غرور اللہ خاک میں ملا دے گا۔ جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اللہ اس سے اپنے دین کا کام نہیں لیا کرتا۔ وطنیت کا جنون، وطنیت کا بت بنا لینا۔ اسلام چاہتا ہے جائے، قرآن چاہتا ہے جائے،
اللہ جاتا ہے جائے، رسول جاتا ہے جائے، نظام معاشر جاتا ہے جائے، مجھے وطن سب سے عزیز ہے، سب سے عزیز مجھے وطن ہے، باقی سارا کچھ جاتا ہے چلا جائے۔ اللہ ایسے سے بھی اپنا دین کا کام نہیں لیا کرتا، یاد رکھو۔ رنگ کالا چوٹ چٹا گورا ہے، گندمی کچھ بھی ہے، اس پہ فخر نہیں، ورنہ اللہ بلال حبشی چلتا زمین پہ ہے اور قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں نہ آتی۔ اللہ ان سے بھی اپنے دین کا کام نہیں لیا کرتا، یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی سوچ یہ کہ میرا ہیرو ہندوؤں کا فلاں ایکٹر، اچھا اس جیسی کٹنگ کرواتے ہیں، اس جیسا لباس پہنتے ہیں، اس جیسا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسا ڈائلاگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس ساری کائنات کے رہبر و رہنما اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار ان کی پیاری سی داڑھی تھی، ان کے چہرے پر پیاری سی داڑھی تھی، اللہ اکبر۔ صحابہ اس داڑھی کو اتنے پیار سے دیکھتے تھے، کہتے ہم اتنی غور سے اپنے نبی کی داڑھی دیکھا کرتے تھے اور ہم بیٹھ کے گنتی کیا کرتے تھے میرے نبی کی داڑھی میں سفید بال کتنے ہیں، کہتے ہیں 7 تھے یا 11 تھے۔ ایسے ہمارا کچھ خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیاری مبارک داڑھی کے اندر اتنے بال تھے سفید۔ اللہ یہ کہتا نہیں مولوی لگوں گا، مولوی لگوں گا، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، لوگ مجھے مولوی کہیں گے۔ اچھا لوگ تم مر گئے تو کیا کہیں گے؟ لوگ تم مر گئے تو کیا کہیں گے؟ تجھے یاد بھی کوئی نہیں کرے گا، تیرا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مر گیا یار، بندہ تو بیکار تھا، گانے گاتا تھا، ڈانسر تھا، ٹک ٹاکر تھا، بکیا تھا، اور یہ فلاں فلاں ناچ گانے اور شادیوں میں آگے آگے ڈانس کیا، بندہ بڑا اچھا تھا، ڈانس کرتا تھا، تیری تعریف ہوگی، فرشتے تیرے لیے وہاں پہ پھول کی سیج بچھائیں گے۔ اللہ ایسے سے کام نہیں لیا کرتا، یاد رکھ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں رسپیکٹیبل شخصیت وہی ہے جو تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا، سر سمیت پاؤں تک دین پہ عمل کرنے والا، اللہ اس سے کام لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام نہیں لیا کرتا کہ جو جناب شادیوں کے اندر، شادیوں کے آگے آگے ڈھولک پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، موویاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ دوست کی شادی ہے، سب نے پیلے دوپٹے لیے ہوئے، عورتوں نے اتار دیے، نوجوانوں نے رکھ لیے، کہتا مجھ سے دین کا کام لے گا، اور اس قوم سے دین کا کام اللہ لے گا کہ جس کی شادی میں گانے لگائے جاتے ہیں کہ جب تک دلہے کی ماں نہیں ناچے گی اس تک شادی سجے گی نہیں۔ ان سے دین کا کام، ان سے دین کا کام۔ یونیورسٹی جانا ہو، صبح جاؤ نماز فجر کے بعد، یہ سیام سٹی سے نکلو اور یونیورسٹی تک جا کے دیکھو کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں روڈوں کے اوپر کھڑی ہیں یونیورسٹی کی بس کے انتظار میں، اور پوچھو نماز پڑھی ہے؟ نماز نہیں پڑھی، بیٹا پردہ کیوں نہیں کرتے؟ پڑھو وہاں، یونیورسٹی پڑھ رہی ہے کوئی مسئلہ، پردہ کیوں نہیں کرتے؟ دکی انوس کہتے ہیں، پرانے دور والے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یافتہ خاتون صحابیہ، بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا، ایک ہی بیٹا شہید ہو گیا اللہ کی راہ، 3 دن سوگ منایا، سوگ میں نہیں، اس کے بعد چوتھے دن گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اس کا جوان بیٹا شہید ہوا ہے اور دیکھو کیسے ابھی گھر سے نکل آئی ہے۔ اللہ رک گئی، کہا سن لو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے 3 دن سوگ، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، قتل ہوا ہے، مر گئے، میرا پردہ اور میری غیرت نہیں مر گئی۔ یہ کون ہے جن کو اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی،
یہ میری بندیاں ہیں. اور ایک آج کی بیٹی دین سے دور، شریعت سے پردہ نام کی چیزیں گانے سن کے ٹک ٹاک پہ. میری وہ بیٹیاں، چلو یہ تو بے پردہ بیٹیاں میری، جو با پردہ بیٹیاں وہ بھی سن لیں، پردہ کر کے اور پھر ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. جائز نہیں. آپ کی آنکھیں نظر آئیں تب بھی جائز ہے. آپ کی آواز پہ بھی اللہ نے سرکل لگا دیا، کرائیٹیریا قائم کر دیا. نہیں، تیری آواز ایسی نہ ہو کہ سننے والے کے دل کے اندر کوئی مرض ہے، یار آواز بڑی پیاری ہے اس کی، لہذا تیری آواز لوچدار نہ ہو، کراس دو، صاف دو، سامنے والے کے دماغ میں کوئی فتور نہ آئے. یقین کریں اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں جو دین سے دور ہوا کرتی ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوتا ہے. یہ کتنی معاشرے کی میں نے مختصر خاصی کی ہے. یقین کریں اگر یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ ہم سے کوئی دین کا کام لے گا، ہم دین کا کوئی بہت بڑا کام کریں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ تم سے دین کا کام لے گا، تم سے عدل نہیں لے گا. اللہ تمہاری نسل میں امام المتقین کھڑا کر دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد